اس کی آج آخری نشست سے پہلے خطاب فرمانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ان مجالس کا تسلسل ازل کائنات سے لے کر غروب کائنات تک جاری و ساری ہے۔ ہماری مجلسیں پیغام درس کربلا ہے، ہماری مجلسیں علم ہے، ہماری مجلسیں دین کی بقا ہے۔ یہ وہ منبر ہے جہاں پر کافروں کو مسلمان بنایا جاتا ہے، مسلمانوں کو کافر نہیں بنایا جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کو خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، رات جہاں میں نے گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ مسلمان نہ تو عظمت قرآن سے معرفت شناسی رکھتے ہیں اور نہ ہی وارث قرآن کا علم رکھتے ہیں۔ انسان اگر نصیب کا کامل ہو، بہت توجہ، میں انشاءاللہ آؤں گا اس جوش خطابت پر، لیکن آرام سے، انسان اگر نصیب کا کامل ہو تو وہ اللہ یتیم کے نصیب کو پیغمبر بنا دیتا ہے۔ نہیں غور فرمایا، وہ اللہ یتیم کے نصیب کو پیغمبر بنا دیتا ہے۔ اور جب انسان اپنی خلقت کی بغاوت پہ اترا ہے تو محمد کے الزام کے جرم میں اسے شیطان بنا دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں غور فرمایا۔ رات میں نے سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت شرف حاصل کیا تھا کہ ثم آمنوا ثم کفروا، ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ یہ خاموشی نہیں ہے، توجہ ہے۔ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، ثم زادن کفروا، اور جب زیادہ کافر ہوئے تو پھر کفر میں اضافہ ہوتا گیا۔ یاد رکھو اے میرے مسلمان بھائیوں اور رب کائنات کا واسطہ، ایک دوسرے کو کافر کافر کے فتوے نہ دو۔ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم آپس میں کافر کافر کی بحث کر کے اسلام کو کمزور کرے۔ مجھے رب کائنات کی قسم، کافر اسے نہیں کہتے جسے شیعہ کافر کہے، کافر اسے نہیں کہتے جسے سنی کافر کہے، کافر اسے نہیں کہتے جسے دیوبندی کافر کہے، کافر اسے نہیں کہتے جسے بخاری کافر کہے، کافر اسے نہیں کہتے جسے اصول کافر کافر کہے۔ اور اللہ کا قرآن کھولتے ہیں، اللہ کا قرآن وہ میزان ہے جو شجرہ نسب سے چہرے دکھا کر یہ بتا دیتا ہے کہ کافر کون ہے، مسلمان کون ہے۔ بس جو محمد کا احترام کرتا نظر آیا وہ علیہ السلام ہے، جو محمد کا انکار کرتے نظر آئے وہ لعنت اللہ بھی ہے، کافر بھی ہے۔ بیٹے پہلے آواز جہاں مائک کی پہلے آواز تھی وہاں پر کرے، جہاں پہلے ایک بلند تر صلوات بھیجے۔ رات میں عرض کر رہا، ہاں یہ آواز ٹھیک ہے، کہ قرآن جو عصمت والی کتاب ہے، قرآن جو عظمت والی کتاب ہے، قرآن جو دلیل ہے، قرآن جو سند ہے، قرآن جو حجت ہے، قرآن جو معجزہ ہے، قرآن جو ہدایت ہے، قرآن جو چراغ ہے، قرآن جو مسند ہے، قرآن جو منبر ہے، قرآن جو علم ہے، قرآن جو روشنی ہے، قرآن جو نور ہے، قرآن جو لا ریب ہے، قرآن جو بے عیب ہے، قرآن جو صحیفہ ہے، قرآن جو مکمل زندگی کا ضابطہ حیات ہے، قرآن جو دلیل ہے، قرآن جو روشنی ہے۔ قرآن جب تک کتاب رہے، قرآن جب تک لفظوں کی صورت میں رہے یہ کتاب رہتی ہے۔ قرآن اگر منبر سلونی سے بول پڑے تو یہ بوترا بن جاتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ خاموشی ہے، یہ آپ کی خوبصورت توجہ ہے۔ تو جب اسی قرآن کے لیے رات میں عرض کر رہا تھا جو جملہ رہ گیا، اور انشاءاللہ اب تک نہ میں نے آپ کو نعرے کی زحمت دی ہے، نہ میری مزاج میں شامل ہے کہ نعرے کے لیے زبردستی کروں، اس لیے کہ نعرہ بھی کا نام نہیں ہے، نعرہ معجزے کا نام ہے اور نعرہ پہچان بھی ہے۔ مسلمانوں
کرامت عباس حیدری رتی سیدہ کی اس اختتامی مجلس میں چیلنج کر رہے امت مسلمہ کو، رب کائنات کی قسم تمہارے پاس کسی منافق کو پہچاننے کے لیے نماز ضروری نہیں ہے، مومن بھی پڑھتا ہے، منافق بھی پڑھتا ہے، روزہ مومن بھی رکھتا ہے، منافق بھی کرتا ہے، حج مومن بھی کرتا ہے، منافق بھی کرتا ہے، زکوٰۃ مومن بھی دیتا ہے، منافق بھی دیتا ہے، جہاد مومن بھی کرتا ہے، منافق بھی کرتا ہے۔ تو منافقت کو پہچاننے کے لیے قرآن نے یہی تو کہا تھا کہ منافقت سب سے گہری بیماری ہے، منافقت سب سے خطرناک بیماری ہے۔ تو منافق نہ نماز سے پہچانا جاتا ہے، نہ روزوں سے پہچانا جاتا ہے، نہ زکوٰۃ سے پہچانا جاتا ہے، نہ جہاد سے پہچانا جاتا ہے، نہ آبار سے پہچانا جاتا ہے، نہ کبا سے پہچانا جاتا ہے، نہ حسب سے پہچانا جاتا ہے، نہ نسب سے پہچانا جاتا ہے، نہ قوم سے پہچانا جاتا ہے، نہ قبیلے سے پہچانا جاتا ہے۔ میرا سلام ہو پیغمبر اسلام پر جس نے 14 صدیوں پہلے، اب جو خاموش رہا وہ جانے علی جانے، جس نے 14 صدیوں پہلے ہمیں مومن اور منافق کی پہچان کا پیمانہ دیا ہے۔ میرے نبی نے کہا یاد رکھو اگر لاکھوں کی محفل میں پہچاننے کے لیے مشکل ہو کہ مومن کون ہے منافق کون ہے تو قرآن نہ پڑھنا، میرے بھائی علی کا فضائل پڑھنا۔ چہرہ کھل جائے تو مومن ہے، چہرہ بگڑ جائے تو منافق ہے۔ بلا سلامت رکھے ایسے نہیں، آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے پورے کلیجے کی طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری، اتنی بلند صلوات بھی بھیج دے آل محمد پر۔ مسلمانوں تمہارے پاس پیمانہ علی کی ذات ہے، یہ قرآن جسے کوئی نجس چھو نہیں سکتا، بس زیادہ مجھے زحمت نہیں دینی آپ کو، یہ قرآن جسے کوئی نجس چھو نہیں سکتا۔ تو اس قرآن کو تو یہودیوں نے بھی ہاتھ لگایا، یہی سوال تھا نا، اور اس کا جواب دے رہا ہوں۔ اس قرآن کو یہودیوں نے بھی پڑھا، اس قرآن کو عیسائیوں نے بھی پڑھا، اس قرآن کو برائے نالج ہندوؤں نے بھی پڑھا۔ تو پھر وہ کون سا قرآن ہے جس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ کوئی نجس چھو نہیں سکتا؟ تھوڑا بولیں گے تو لطف آئے گا نا۔ پھر وہ کون سا قرآن ہے مسلمانوں جس کی ضمانت اللہ نے دی ہے کہ کوئی نجس سے چھو نہیں سکتا؟ یہ جو سامت قرآن ہے اس کو تو آج تک یہودی گلے میں لٹکائے پھر رہے، اس کو تو تیروں کی جانماز پر بھی قائم کیا گیا، اسے تو نیزوں پہ بھی بلند کیا گیا۔ پھر وہ کون سا قرآن ہے جس کے لیے اللہ نے کہا کہ محفوظ ہے کتاب مکنون میں، اور کوئی، یہ خاموشی توجہ ہے، اور کوئی نجس سے چھو نہیں سکتا جب تک پاک نہ ہو جائے۔ اس کے لیے پھر 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی ذہن میں کنفیوژن نہ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نزل بالروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ یہ قرآن جو لے کے نازل ہوئے جبریل امین محمد کے قلب پر تاکہ ڈرانے والوں میں سے ہو جائے، تو قرآن کی روح سے طے ہو گیا نا کہ قرآن نازل ہوا ہے محمد کے قلب پر۔ یہ قرآن کعبے پہ نازل نہیں ہوا، یہ قرآن امام کعبہ پہ نازل نہیں ہوا، یہ قرآن مولوی کی ابا پہ نازل نہیں ہوا، یہ قرآن ملا کی کبا پہ نازل نہیں ہوا، یہ قرآن کسی مدرسے میں نازل نہیں ہوا، یہ قرآن کسی مندر پہ نازل نہیں ہوا۔ قرآن نازل ہوا ہے محمد مصطفیٰ کے قلب پر، یعنی قرآن کے نزول کا مقام قلب مصطفیٰ ہے، قلب مصطفیٰ ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کوئی نجس چھو نہیں سکتا اس قرآن کو جب تک پاک نہ ہو جائے۔ پتہ چلا یہ وہ کتاب والا قرآن نہیں ہے، یہ وہ قرآن ہے جو محمد کے قلب پر نازل ہوا ہے۔ اب یہی رد قرآن مولوی کے سر پر، اور وہ قرآن کے باغی مولوی مجھے بتا تو صحیح محمد کا قلب کہتے کسے ہیں؟ تو نبی نے کہا فاطمہ میرا قلب ہے۔ پتہ چلا حسین کی وہ ماں قرآن ہے جہاں نجس جا نہیں سکتا۔ مولا سلامت رکھے۔ جی یا علی میں تیری بے نیازی پہ قربان، مولا میں تیری بے نیازی پہ قربان، ابو طالب کے شریف خون میں تیری بے نیازی پہ قربان، خانہ کعبہ کے پروردہ میں تیری بے نیازی پہ قربان، اے آدم سے لے کر محمد تک کے نبیوں کے مشکل کشا مولا
میں تیری بے نیازی پہ قربان، تو سمجھ میں آ گیا تو اس 5 برس کے بچے کی، ظاہر ہے آپ 4 دن سے سن رہے ہیں، تھکن تو ہوگی، لیکن میں الحمدللہ آپ پہ مطمئن ہوں، آپ پہ بالکل گلہ نہیں کر رہا۔ بہت توجہ، مولا تو سمجھ میں آ گیا تو 5 برس کے بچے کی، تو نہیں سمجھ میں آیا تو کعبے کی چھت کے نیچے بیٹھنے والے بوڑھے کی، یا علی مولا تو ملا کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا، تو 5 برس کے بچے کی سمجھ میں کیوں آ گیا، یا علی تو سمجھانے پہ آئے تو اتنا آسان ہو جائے۔ اللہ کرے میں سمجھا سے کچھ بلا، یا علی تو اپنے آپ کو سمجھانے پہ آئے تو اتنا آسان ہو جائے کہ 5 برس کا بچہ تجھے سمجھ لے۔ یا علی تو نہ چاہے کہ میں کسی کی سمجھ میں آؤں تو تجھے محمد کے پاس بیٹھنے والا جاہل اونٹ تراش سمجھ نہ سکے تو علی مولا کی آواز آئے گی، یاد رکھو میں علم سے سمجھ میں نہیں آتا، میں شجروں سے آتا ہوں۔ علی کو مانے گا وہ جو اس کی ماں نے علی جن ولی اللہ پڑھ کر بچے کو دودھ پلایا ہو۔ ارے جس منحوس کی ماں ہی علی کے مقابلے میں آئی ہو، اس کا بیٹا کبھی علی کو نہیں مانتا۔ علی 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 تو جو ہے نا، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، تو جو ہے کہ میں جانوں ایک بار انتر صلوات پڑھیے نا۔ میرا بچہ بیٹھ جا۔ اچھا ہر جی مولا سلامت رکھے۔ میں خدا کی لان کرتا ہوں ایسے لوگوں پر جو مولا امام حسین علیہ السلام کی مجلس کو کامیابی کی دلیلیں کسی کرائے کے خریدے ہوئے لوگوں کو سمجھیں۔ خدا کی قسم زہرا کے دروازے سے مخلص ہونا شرط ہے، باب علم کے چشمے پھوٹتے ہیں، تمہاری گفتار نہیں رہتی، اسی لیے تو ہم علی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بات اپنے نصیب کی ہے، کوئی معاویہ کے نام پہ کھاتا ہے، کوئی علی کے نام پہ کھاتا ہے۔ آؤ پھر رتیہ سجدہ میں آج تقریر نہیں، مباہلہ کرتے ہیں، جتنے مرد بیٹھے ہو جھولیاں اٹھاؤ۔ پھر میں ایک دعا کر رہا ہوں، یا اللہ جو معاویہ کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے قیامت کے روز وہاں جائے جہاں معاویہ جائے، جو علی علی کرتا ہے قیامت کے روز وہاں جائے جہاں علی جائے۔ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، مولا سلامت رکھے۔ بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ممبر پہ آ جائے۔ بسم اللہ علی 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 ہاں میں علی مولا کے طرح جی بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا بسم اللہ۔ علی مولا علی مولا علی مولا، ہاتھ اٹھاؤ جس کا ہے زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا۔ علی جس کا نہیں اٹھے گا اس کا غدیر والے سے کوئی تعلق نہیں ہے، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا۔ یہ مومن کی نماز ہے جس سے ہم پتہ کرتے ہیں یہی تو منظر غدیر میں تھا جب میرے نبی نے منافقوں کے سینے چیر کر ان سے علی کی ولایت کا اقرار کروایا تھا۔ اب یہ نصیب کی بات ہے کہ دل چل رہے تھے علی کی ولایت سے، پاؤں چل رہے تھے غدیر کی ریت سے۔ نعرہ حیدری علی مولا مولا سلامت رکھے۔ ٹائم کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ علی کی بھیک ہے، یہ فن خطابت کا زور نہیں ہے۔ تم کیا جانو عظمت قرآن کیا ہے؟ کافر اسے نہیں کہتے جسے مولوی کافر کہے۔ بہت توجہ، ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے۔ جو گرمی کی دہشت گردی کا شکار ہے وہ خاموش رہے، جو علی کی ولایت سے سرشار ہے اس کا حسب النسب بولے گا۔ قرآن
جملہ سنو، قرآن عربوں کا، قرآن عربوں کی زبان ہے، ایمان نہیں۔ ہائے 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 ہائے، یاد کرو گے کوئی جملہ کہہ کے گیا تھا، قرآن عربوں کی زبان ہے، ایمان نہیں۔ رات نے یہی ختم کی تھی نا تقریب کہ جب حفظاء شہید ہو گئے، چونکہ عظمت قرآن عنوان ہے نا، کوئی تھکن تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ بس میں اپنے وقت کے اندر چھوڑ گا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ کلیجہ جانے میرا مولا علی چاہے، جس ممبر پہ ادا کرے اس میں خدا کی لعنت، دو عالموں کے سائے میں گفتگو کر رہا ہوں، ایک مفت میں مشورہ دے رہا ہوں جو میرے استاد محترم سرکار علامہ عرفان العابدی امین الانقلاب اکثر پڑھا کرتے تھے، اور شہید کی روح کے سارے درجات کے لیے بھی، ثواب کے لیے نہیں۔ شہید محسن نقوی نے جو تاریخی آپریشن کیا ہے اولاد امیہ کا، وہ تو انشاءاللہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ شہید محسن نقوی نے تو ایک شعر میں بات ہی ختم کر دی ہے نا۔ شہید محسن نقوی فرماتے ہیں، یہ نہ دیکھو کون علی کو مانتا ہے، کون نہیں مانتا، کون حسین کو باغی کہہ رہا ہے، کون یزید کو رضی اللہ کہہ رہا ہے۔ آج جو نائکا کا بیٹا ذاکر نائک حسین پہ بھونک رہا ہے، اس کا بھونکنا اس امر کی دلیل ہے کہ خون جس کا بھی ہو جوش تو مارتا ہے نا۔ ہائے ہائے، نہیں غور کرے، نہیں غور کرے، خون جس کا ہو جوش تو مارتا ہے، خون جس کا ہو وہ تو بولتا ہے۔ ارے تجھے حسین باغی نظر آتا ہے، تجھے یزید رضی اللہ نظر آتا ہے، تجھے جناب ابو طالب کافر نظر آتا ہے، تجھے سفیان مومن نظر آتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے آج میں دیکھوں گا کہ اتنے برس گزرنے کے بعد بھی سیالکوٹ کی دھرتی میں، رتیاں سیدہ میں کتنے شہید محسن نقوی کے عاشق ابھی باقی ہیں۔ ان کے شہر کے ساتھ میں تاریخی آپریشن کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یاد رکھو، علی کی دشمنی کسی عالم سے نہیں ہوتی، کسی عالم کو علی سے دشمنی نہیں ہوتی۔ شہید محسن نقوی نے اس وقت کے جنگ کے ناجائز مولوی کی بات کا جواب دیا تھا، اگر آپ خاموش رہے تو یہ کرامت عباس کے لیے نہیں، یہ شہید محسن نقوی کی روح کے حسین امتزاج کے لیے جملہ ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا کیوں دشمنی، کیوں میرے جوانوں اگر اٹھ کر نعرہ لگانے کو دل کرے تو شرمندگی محسوس نہ کرنا، علی نے ہمیں کسی میدان میں شرمندہ نہیں کیا۔ کہا کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، ارے فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ بسم اللہ۔ علیہ مولا، اچھا سب کہتے ہو یا ہاں میرے بچے مولا، کیوں دشمنی ہے تجھ کو؟ یا علی میں تیرے قربان، مولا میں تیرے قربان۔ اے عرب کے بے عزتوں کو عزت دینے والے محمد، ہائے 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 ہائے، ورنہ کھولو اپنی تاریخ۔ میری ینگ جنریشن جتنی کھڑی ہے، کھولو عربوں کی تاریخ۔ ایک جملے میں بات کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، وعدہ کر رہا ہوں، چلے ساری زندگی کا تو نہیں لیکن انشاءاللہ اگلے سال تک یہ جملہ بھولے تو میں نے دلیری سے بھیک نہیں مانگی۔ کیا ہے عربوں کی تاریخ؟ کیا تھی مصطفیٰ سے پہلے عربوں کی تاریخ؟ یا تو اونٹ چراتے تھے یا چراتے تھے۔ اللہ جانے کسی نے سمجھا ہے کہ نہیں جملہ؟ بھئی یا تو اونٹ چرانا اور یا اونٹ چرانا۔ اونٹ چرانے والوں کی اولادوں کے جب ہاتھ میں محمد کا منبر آیا، ہائے ہائے یا علی یا علی، نعرہ حیدری۔ اونٹ چرانے والوں کے ہاتھوں میں جب مسند مصطفیٰ آئی تو دین نے گھنونا رنگ اختیار کر لیا، اور اسی فرقے کے تسلسل کے نتیجے میں جمل، صفین اور کربلا منعقد ہوئی۔ میرا دل چاہتا ہے آج اگر آپ اتنی محبت کے ساتھ، اتنے وجدان کے ساتھ موجود ہیں تو پھر آج ایک رات سے پردہ اٹھاؤں، مولا کو سلامت رکھے۔ سارے کہتے ہیں حسین نے بیعت نہیں کی، یزید کی، ٹھیک ہے کیونکہ ویڈیو بن رہے، آڈیو بن رہا ہے اور پورے ملک میں اور پورے پاکستان سے باہر اس مجلس کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیکھا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں کی محنت سے میں دعا کر رہا ہوں، اللہ میرے بھائی سید اختر جمیل کاظمی اور میرے بھائی سید ندیم عباس نقوی اور ان کے بھائیوں، ان کے اعزاء، ان کے بچوں کی یہ محنت قبول کرے، اور یقیناً ہو چکی ہے۔ قبولیت کی دعا وہاں مانگی جاتی ہے جہاں علی نہ ہو۔ ہائے 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 یا علی، علی کا ہونا بھلا سلامتی۔ بہت بڑا الزام ہے مسلمانوں،
ہم بڑی شریف قوم ہیں، مسائل بھی پڑھ رہا ہوں، ہم بڑے امن پسند لوگ ہیں، ہمیں پاکستان اور اسلام سے بڑی محبت ہے۔ نہ کہو کہ شیعہ کافر ہے، نہ کہو کہ شیعہ حسین کے قاتل ہے، نہیں تو آج تو اجازت کرامت عباس حیدری کو رتیا سیدہ میں میں تمہیں قاتل بتاؤں گا نہیں، قاتل دکھاؤں گا۔ ہائے 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 ہائے، مولا خطابت ہو تو بے شک داد اور دعا نہ دینا، اگر حقیقت ہو تو میرے بزرگ بھی انشاءاللہ آج بولیں گے۔ مولا کو سب میرے کسی کو تو بتاؤ، مولا سلامت ہے کیا کو کہتے کہ شیعوں نے قتل کیا اور خود ہی قتل کرتے ہیں اور خود ہی ماتم کرتے ہیں۔ جاہلوں تمہیں کس نے کہہ دیا قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے؟ مولا سلامت کے ابھی سارے نعرے سنبھال کے رکھو، پہلے تو لگے ہاتھ یہ طے کرو، پھر قرآن سمجھ میں آئے گا۔ پہلے یہ طے کرو کہ جو بیعت مانگی گئی تھی حسین سے وہ بیعت ہے کیا؟ یہ تو سارے ذاکر عالم تمہیں بتاتے ہیں محرموں میں بیعت کا مسئلہ تھا، بیعت کا مسئلہ تھا، امام حسین نے بیعت نہیں کی۔ تھک تو نہیں گئے؟ اب 3-4 گھنٹے تو میں پڑھوں گا۔ نہیں مولا سلامت کے بالکل اپنے وقت پہ کہ بیعت نہیں کی۔ کیا تھی وہ بیعت؟ آخر بیعت کے نکات تو تھے نا جو یزید نے پیش کیے۔ ہائے ہائے او میرے مولا آقازادی، اے حسین کی پاکیزہ ماں، رتیاں سیدہ میں بیٹھے ہوئے ان تمام شیعہ سنی مسلمانوں کی جھولیاں آج مرادوں سے بھر دے، کوئی تیرے دربار سے خالی نہ جائے۔ نہایت قبولیت کا وقت ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں، جس نے جو دعا مانگنی ہے مانگ لو، انشاءاللہ مجلس کے ختم ہونے سے پہلے قبول ہوگی۔ آج دنیا کی ریسرچ اسکالر ٹیمیں، آثار قدیمہ، جدید علوم کے قاضی یہ سوچ کر حیران ہو رہے ہیں، یہ سوچ کے حیران ہو رہے ہیں کہ لاکھوں یزید تو ملتے ہیں مگر آج حسین کیوں نہیں؟ تھوڑا بیدار ہونا، لاکھوں یزید ملتے ہیں، جس شہر میں چلے جاؤ یزید، جس بستی میں چلے جاؤ یزید۔ نا میں تھوڑا ہٹ کے فکر دے رہا ہوں، بہت سے مدرسوں میں یزید، اسلام کے نام پر اسلام گردی کرنے والے یزید، توجہ ہے نا، پاک فوج کے جوانوں کو شہید کرنے والے یزید، خود کش حملے کرنے والے یزید، جگہ جگہ پہ تو یزید ہے، مگر ظاہری طور پر ہر گلی میں حسین کیوں نہیں؟ بیٹے وہ دعا کرو خاندان کمبر کا یہ چشم و چراغ مولا اس کی توانائیوں میں اور اضافہ کرے، ہاں حسد نہ کرے امام حسین کے ذاکر ہوتے۔ بہت توجہ، یہ خاموشی انتہائی خوبصورت توجہ ہے، اور آج کربلا کا پس منظر سمجھا کر پھر پتہ چلے گا قرآن کسے کہتے ہیں۔ قرآن کو قتل کر کے قاری قرآن کہنے والے جاہلوں کی اولادوں، جو ڈرے وہ نہ بولے، تمہیں تو حکیم الامت سمجھ میں نہیں آیا، تبھی تو علامہ اقبال کی روح چیخی تھی 14 صدیوں پہلے والے پیغام کو دے کر، کہ جب اسی سیالکوٹ کے اقبال کے بلند علامہ اقبال نے یہ جملہ کہا تھا کہ ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، ارے قاری نظر آتا ہے، کمال ہے رتیہ سے قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، لو بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ اور جب اقبال حسین کی معرفت میں پورا ڈوبا، اس ڈوبنے کے نتیجے میں جو اسے ولایت کے نگینے عطا ہوئے، اس نے کلندر کی دھمال بن کر اقبال کے افکار کی وادیوں میں زلزلے جاری کیے، قلم اٹھا عقیدے کی روشنائی سے، زمزم کے تخیل سے پاکیزہ برگ پر یہ لکھ کر اقبال خاموش ہو گیا، یہ کہہ کر کہ قیامت تک اب یہ میرا شعر بولے گا کہ بیاں اگر سر شہادت کی تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ ہے شبیر ہو جائے۔ بولو جسے مولا نے ہمت دی ہے، نعرہ حیدری۔ مولا سلامت رکھے آپ کو اس مشکل وقت میں، جب کہ 3 دن سے آپ کے اعصاب میں تھکن ہے لیکن عقیدے تارو تازہ ہیں۔ بہت اچھا، کیا تھی بیعت؟ اگر آج سے پہلے تاریخ منبر سے یہ انکشاف ہوا ہو تو پھر داد اور دعا میرا حق نہیں،
اور اگر آج ممبر سے یہ انکشاف ہو تو داد اور دعا میرا حق ہے. بہت اچھا. چونکہ ہماری مائیں بہنیں بھی تشریف فرما ہے, اس سے نیچے آ کر میں نے بات نہیں کرنی. مسلمانوں تمہاری تاریخ سامنے ہے, تم کیا جانو کربلا کسے کہتے ہیں؟ کربلا فلسفہ نہیں ہے, کربلا فیصلہ ہے. نہیں غور کیا؟ کربلا فلسفہ نہیں ہے, کربلا فیصلہ ہے. توریت, زبور, انجیل اور قرآن کی مشترکہ عزت کی حفاظت گاہ کو کربلا کہتے ہیں. مجھے اس ممبر کی عزت کی قسم سارے جملے وہی عطا کر رہا ہے. ہم رٹی تقریریں کرنے کے عادی نہیں ہیں. بات تو اچھا کیا تھی بیعت؟ میں پھر کہہ رہا ہوں, میں حسین بن علی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں آپ پہ بہت خوش ہوں. رتیہ سیدہ کے ایک ایک مومن سے میں خوش اور مطمئن ہوں. جو رات میں آپ نے مجھے عزتوں کے تاج عطا کیے اور آج جو داد کے تحفے دے رہے ہیں, پاک بی بی آپ کو صحت و سلام بھی دے. یہ خاموشی نہیں, یہ انتہائی توجہ ہے, اور یہی میں توجہ چاہ رہا تھا تاکہ آج میں نوجوان نسل کو بتاؤں کہ کربلا میں حسین کے قاتل کون ہیں. یہ تو ابھی آغاز ہے, پھر سمجھو قرآن کیا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. کیا تھی بیعت؟ یزید کس سے شادی کرنا چاہ رہا تھا؟ نہیں, یہ مصائب نہیں ہے, اللہ کا واسطہ تھوڑا کنٹرول کرو. میں سمجھ رہا ہوں آپ رونا چاہ رہے ہیں, میں ہوں گا مصائب کا. یزید کس سے شادی کرنا چاہ رہا تھا؟ ایسے رشتے سے جسے قرآن نے ممنون قرار دیا ہے. تو جو ہے نا, پھوپھیوں سے شادی کا خواب دیکھنے والے ایسے امیر المومنین تجھے مبارک ہوں. تو جو ہے نا, تو جو ہے, ابھی تک میں آپ کو نعرے کی زحمت نہیں دوں گا. جب نتیجہ دوں گا, مجھے قسم ہے ممبر سنونی کے وارث کی, اگر کوئی میرا بزرگ قدموں پر بیٹھ جائے, میں نے علی سے بھیک نہیں مانگی. بات تو جب اس نے ایلچی بھیجا تو جیسا سوال کیا تھا ویسا حسین نے جواب دیا. یہ ممبروں سے نہیں پڑھا جاتا. ایلچی آیا اور آ کر فتویٰ مانگتا ہے. کس سے؟ حسین سے. آ کر کہا, حسین ابن علی, یزید فتویٰ پوچھتا ہے, تخت پر بیٹھ کر بھی اسلام تو حسین سے ہی پوچھتا تھا نا. نہیں تو جو کیا آپ نے, ان کے باپ دادوں کا نصیب ہے. اچھا ایک منٹ کی مثال دوں. یہ کاغذ ہے, ٹھیک ہے, اس پہ لکھو لفظ بلند. کیا لکھو؟ بلند. اور نیچے رکھ دو, کیا پڑھا جائے گا؟ اچھا. اور ایک اور کاغذ کا ٹکڑا لو اور اس پہ لکھو پست, اور یہاں رکھ دو, کیا پڑھا جائے گا؟ پتہ چلا پست اونچا بیٹھ جائے تو بلند نہیں ہوتا. ہائے ہائے, نہیں گا ہمارے, پست اونچا بیٹھ جائے تو بلند نہیں ہوتا, بلند تراب پہ بیٹھے تو پست نہیں ہوتا. بھائی کو جگا دے, ساری رات کی ڈیوٹی ہے, مولا سلامت رکھے. آ کر کہتا ہے, یہ وہ جملہ جس کے لیے میں نے اتنی طویل زحمت دی, مولا سلامت رکھے, دعا دے رہا ہوں. کہا حسین ابن علی, یزید ایک فتویٰ پوچھتا ہے. یہ تقریر بھولے تو میں نے در علی سے بھیک نہیں مانگی. کہا کیا پوچھتا ہے؟ کہا وہ ایک فتویٰ پوچھتا ہے. سرکار نے کہا مجھے پتا ہے, میں علی کا بیٹا ہوں, صدف کو گوہر سے پہلے ہی آپ دیتا ہے. تھوڑا تو بولو, تھوڑا تو بولو. صدف کو گوہر سے پہلے ہی آپ دیتا ہے, بہار دور ہو پھر بھی گلاب دیتا ہے. ظہیر علم لدنی کا معجزہ ہے یہ, علی سوال سے پہلے جواب دیتا ہے. نعرہ حیدری, علی مولا, علی مولا. ٹھہرو میرے جوانوں, میں نے آپ کو بڑا طویل امتحان لیا. آپ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائے تاکہ جو بعد میں مومنین آ رہے ہیں ان کے لیے جگہ بندے. تھوڑا تھوڑا بنا میں مولا آگے تشریف لائے, بلا فصل ہو جائے. ایک بلند تر صلوات بھیجیے علی محمد پر. بسم اللہ, آپ وہیں بیٹھے, آپ تشریف لائے. بہت تو جو ہے نا مولا سلامت رکھے. کہا کہ یزید نے کیا فتویٰ مانگے. اب میں جملہ محبت سے کہوں گا, جن کے ذہن 3 دن کی تھکن سے فالج زدہ نہیں ہوئے, اور یقیناً نہ ہمارے عقیدے فالج زدہ ہیں نہ ہمارے اذہان فالج زدہ ہیں. مولا سلامت رکھے میرے جوانوں کو. میرے جوانوں پسند آئے نا تو اٹھ کر داد اور دعا لینا میرا حق ہے, آپ کا احسان نہ ہوگا. کہا کیا کہتا ہے؟ کہا سرکار یزید کہہ رہا ہے معاویہ کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پھل, بیت سمجھو, وہ پھل جس کے لیے خود زمین ہموار کرو, اس میں وہ پھل لگاؤ, اسے پانی دو, پہلے وہ کلی بنے, پھر وہ شاخ بنے,
پھر اس پہ پھل لگے، کیا اسے کھانے کا حق رکھتا ہے کہ نہیں؟ دنیا کا کوئی مفتی ہوتا کہتا ہاں حق بھی اس کا ہے، پھل بھی اس کا ہے، محنت بھی اس کی ہے، کھائے یا رکھے یہ اس کا حق ہے۔ جیسے اس نے سوال دیا علی کے بیٹے نے، ویسا عرفانہ جواب دیا علی کے شہزادے نے۔ حسین نے قرآن بند کر کر یزید کے ایلچی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا جا کر ملعون کو کہہ دینا کہ ہاں کھا لے مگر پہلے تلوار مارے، اگر شیرہ نکلے تو حلال، اگر خون نکلے تو حرام۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے ہائے، تو جو ہے نا ایمان سے بتاؤ یہی حق بنتا ہے؟ کربلا کہتے ہیں کہ شیعہ نے منعقد کی اور شیعہ ہی قاتل ہے۔ تم کیا سمجھتے تھے عرفان حیدرآبادی کو حادثے میں شہید کروا کے اس کے گفتار اور آواز چھین لو گے؟ جاہلوں کی نسلوں، ذاکر بدلیں گے ذکر نہیں بدلے گا۔ تو جو ہے نا تبرہ ہی بدلے گا، تبرہ نہیں بدلے گا۔ مولا سلامت رکھے۔ آؤ آج فیصلہ کرے، فیصلہ جسے فیصلہ چاہیے میرے ساتھ سفر کرے، جسے نہیں چاہیے خاموشی سے بیٹھ۔ کوئی آسان نہیں ہے داد اور دعا کی صورت۔ بہت توجہ، کہتے شیعہ قاتل ہے کربلا میں۔ اچھا چلو ساروں کی بات نہیں کرتا، کربلا میں 4 مرکزی کمانڈر ہیں، ان کا عقیدہ دیکھتے ہیں، ان کے باپ دیکھتے ہیں۔ ہائے میں پھر کہہ رہا ہوں جو تھکا ہوا ہے، جو ڈر رہا ہے، وہ مجھ پہ احسان نہ کرے۔ بی بی کا واسطہ اپنے ہاتھ بھی خاموش رکھے، زبان بھی خاموش رکھے۔ جسے شیعت سے پیار ہے، جسے اسلام سے پیار ہے، جو اپنے مذہب کی اساس چاہتا ہے، وہ دلیل کے ساتھ بولے گا۔ 4 کمانڈر ہیں کربلا کے مرکزی، امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں 4 مرکزی کمانڈر ہیں۔ پہلا خود یزید، معاویہ کا بیٹا۔ نہیں میں بتاؤں گا، باپ سے شجرے پکڑواؤں گا، پھر پتا چلے گا قاتل کون ہے۔ شیعہ قاتل نہیں ہے۔ اپنی چارپائی ڈھونڈو، اپنی بغلیں جھجھوڑو، اگر تمہارے بت تمہارے سامنے نہ آئے تو میں علی کا ملانگی رہی۔ پہلا کربلا کا قاتل ہے یزید۔ یزید کس کا بیٹا ہے؟ معاویہ کا۔ ٹھیک ہے، کس کا بیٹا ہے؟ معاویہ کا۔ دوسرا کمانڈر ہے عمر ابن سعد۔ سعد کس کا بیٹا ہے؟ ابی وقاص کا۔ یزید ابن معاویہ، عمر بن سعد، سعد بن ابی وقاص، محمد بن اشد بن قیس، قیس بن کندی۔ تیسرا حرملہ بن ریا بن طلحہ۔ دیکھا رہتی ہے والو، آج اگر میں اپنا خون دے رہا ہوں، میں نے آپ سے نعرے نہیں مانگے، لیکن آپ کی مجھے خصوصی توجہ یہاں چاہیے، اس سے کہ بہت بڑے فیصلے کا دن ہے آج۔ مولا سلام اس بچے کو بٹھا دے۔ پہلا کمانڈر یزید، کس کا بیٹا؟ معاویہ کا۔ دوسرا کمانڈر عمر، کس کا بیٹا؟ سعد کا۔ تیسرا کمانڈر محمد بن اشد بن قیس، کندی کا بیٹا۔ حرملہ بن ریا بن طلحہ بن زیاد۔ یہ 4 مرکزی کمانڈر ہیں نا، اور کتنوں کے نام لوں؟ یہ کن کے بیٹے تھے؟ معاویہ صحابی کا بیٹا نا۔ اب تم واقع تھک چکے ہو، جو میں فیصلہ دینا چاہتا ہوں، معاویہ صحابی کا بیٹا، بقول تمہارے ہمارے نزدیک نہیں۔ عمر سعد کا بیٹا، سعد بھی صحابی۔ بیٹے کا تیر چلتا ہے حسین پر، باپ کا تیر چلتا ہے کفار پر۔ یا علی، عمر سعد کا بیٹا، معاویہ یزید کا بیٹا، زیاد سفیان کا بیٹا، حاکم مروان کا بھائی، حرملہ طلحہ کا رشتہ دار۔ اب پتا چلا مجھے، یہ ہے وہ جملہ جس کے لیے اتنی طویل زحمت تھی۔ اب پتا چلا کہ امام غزالی نے یہ فتویٰ کیوں دیا تھا کہ شیعوں کی مجلس میں نہ جانا ورنہ بغض صحابہ پیدا ہوگا۔ ہائے ہائے، ایمان سے بتاؤ آج تک کسی شیعہ نے کہا ہے کہ حسین کا قاتل صحابی ہے؟ تو پھر یہ امام غزالی نے فتویٰ کیوں دیا کہ شیعوں کی مجلس میں نہ جانا بغض صحابہ پیدا ہوگا؟ کمال ہے۔ لعنت ہم یزید پہ کرتے ہیں تو اس میں بغض صحابہ کیا ہوا؟
آپ غور یہ کہہ رہے تھوڑا سا دے لعنت ہم عمر ساتھ میں کرتے ہیں تو اس میں بغض صحابہ کیا ہوا؟ کہا دیکھو جب تم بیٹوں پہ لعنت کرو گے نا تو پھر دیکھنا پڑے گا کن کے بیٹے تھے. ہائے ہائے یار. اور جب بیٹوں کے باپ پتہ چل جائیں گے تو پھر دیکھنا پڑے گا تربیت کیسی تھی. تو آج ایک فیصلہ کرے. فضائل کا آخری جملہ رتیہ سیدہ میں کرامت عباس حیدری اتنی طویل زحمت کے بعد ایک جملہ کہہ رہا ہے اپنے کلیجے کی طاقت سے. مجھے رب علی کی قسم کرامت عباس کسی سنی کا دشمن نہیں, کسی یا رسول اللہ کہنے والے کا میں دشمن نہیں. میں دشمن ہوں علی کی ولایت کے منکروں کا. میں دشمن ہوں سیدہ کا حق کھانے والوں کا. تم نے لکھا کہ سفیان مسلمان, سفیان کا بیٹا معاویہ, معاویہ اب کربلا کو سمجھا, معاویہ کا بیٹا یزید, یزید معاویہ کا بیٹا, معاویہ ابو سفیان کا بیٹا, ابو سفیان حرب کا بیٹا, حرب امیہ کا بیٹا. شجرہ بتاتا ہے نا کس کس محمد کے جد سے کس کس کا باپ لڑا ہے. تو جو ہے نا تو جو ہے کمال ہے مسلمانوں. پاک بی بی آپ کو سلامت کی, شہزادی کونین آپ کو سلامت کی. یہ ہے حسن تقریر اور یہ ہے حسن سماع. مولا سلامت کی. سفیان 75 جنگ رسول کے ساتھ لڑے تو مسلمان, ابو طالب 75 جنگوں میں بچائے تو کافر. ہائے 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 یا علی یا علی. بولو اب جس کی زبان پہ چپ کی مہر نہیں ہے, بولو اب جس کی زبان کی جو نعرہ حیدری. مولا سلامت کیا فیصلہ تو ہوا نا. ابو سفیان 75 جنگیں رسول سے لڑے تو مسلمان, اور 75 جنگوں میں ابو طالب کا بیٹا رسول کو بچائے تو ابو طالب کافر. اب مجھے پتا چلا تمہارا معیار مسلمانی کیا ہے. یہ منطق کا جملہ تھا. اب پتا چلا تمہارا معیار مسلمانی کیا ہے. جو بھی محمد سے لڑے گا وہ ہوگا مسلمان, جو محمد کو بچائے گا وہ ہوگا کافر. تو شیعو تمہیں کیوں دکھ ہوتا ہے کہ تمہیں کافر کہتے ہیں؟ پاکستان کی در و دیوار انہوں نے کالی کی, کالے شجرے اور حسب کے کالی سیاہی کی شب کی پیداوار میں پیدا ہونے والے ابو سفیان کے بچوں نے پاکستان کی در و دیوار پہ کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لکھے. تو پریشان نہ ہوا کرو, یہ وہی ٹولہ ہے جنہوں نے ابو طالب کو کافر کہا. اور آج ایک فیصلہ لیتے جاؤ سرزمین سیالکوٹ پر, اور یہ ہے وہ فیصلہ جس کے لیے میں نے اتنی طویل زحمت ہے. اور انشاءاللہ اب یہ زمین آپ کے پنجوں کی معراج بنے گی کھڑے ہونے کے لیے. اس حوالے سے کہ جملہ بڑا خطرناک ہے, لیکن یقیناً ہمارے ہاں شک نہیں ہوتا, کیونکہ میرے مولا امیر فرماتے ہیں شک کی نماز سے یقین کی نیند افضل ہے. جس نماز میں شک ہو یقین سے سو جاؤ, یہ افضل ہے. تمہارے شجرے میں شک, تمہارے حسب میں شک, تمہارے نسب میں شک, تمہاری قوم میں شک, تمہارے قبیلوں میں شک, تمہارے جادوں میں شک, تمہارے باپوں میں شک, تمہارے پیادوں میں شک, تمہاری رزم میں شک, تمہاری بزم میں شک, تمہاری روایت میں شک, تمہارے راویوں میں شک, تمہاری حدیث میں شک, تمہارے محدثوں میں شک, تمہارے شاہوں میں شک, تمہارے بادشاہوں میں شک, تمہارے درباروں میں شک, تمہارے افکاروں میں شک, تمہاری تلواروں میں شک, تمہارے جہاد میں شک, تمہاری نماز میں شک, تمہارے کلمے میں شک, تمہاری اذان میں شک, تمہارے اسلام میں شک, تمہارے دین میں شک, تمہارے حسب میں شک, تمہارے نسب میں شک, تمہاری قوم میں شک, تمہارے قبیلوں میں شک, تمہارے قیت میں شک, تمہاری ذہنیت میں شک, تمہارے اعتبار میں شک, تمہارے ادوار میں شک, تمہاری معاشرت میں شک, تمہاری سیاست میں شک, تمہارے علم میں شک, تمہارے حلم میں شک, تمہاری تینت میں شک, تمہاری ذہنیت میں شک. قسم کھا کے بیٹھ جاؤ کہ ہم نے داد نہیں دینی, علی زندہ ہے تو تمہاری رگوں سے پھوٹے گا. تم شک کے نتیجے کی پیداوار ہو کر آج بھی قرآن سے علی ڈھونڈ رہے ہو. ہم یقین کی چادر اوڑھ کر آج بھی علی کے بیٹے امام زمانہ کو مان رہے ہیں.
یا علی، نعرہ حیدری، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ کچھ لطف آ رہا ہے یا تھکن ہو رہی ہے؟ دیکھا میرے 70 سال کے بزرگ نے نعرہ لگایا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں بوڑھا نہیں ہوتا۔ دمشق کلندر، دمشق کلندر، حسنین کا بابا، اے فاطمہ کا شہر، دمشق کلندر، اے فاتح خیبر، اے فاتح خیبر، دمشق کلندر، آسمان بولے، زمین بولے، لوح بولے، قلم بولے، علی علی دمشق کلندر، سارے بولو۔ نانا یہ وہ نعرہ تو بھی گیا ہی نہیں ہے جس نے قبر میں جا کر ابو سفیان کی ہڈی کو چھیڑنا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، علی مولا، کرو علی مولا میرے ساتھ۔ اگر جاتے ہو مرادوں کی رات، میرے زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، مجھ سے اونچا کہو، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی، نعرہ حیدری۔ سفیان مسلمان، ابو طالب کافر۔ ایک مولوی بڑا بگڑ گیا تھا، کیا صرف علی کا ذکر ہے قرآن میں؟ میں کہا اور کس کا ہے؟ بہت شوق ہے۔ اگر اچھا، میں نے کہا پھر کیا ہوگا اگر ذکر ہے تو؟ قرآن میں نام آ جائے تو احترام کرو۔ میں نے کہا نمرود کا بھی احترام کر، قرآن میں نام ہے۔ بولو تو صحیح، جو تھک گئے ان سے بات نہیں ہے۔ نمرود کا احترام کر، قرآن میں نام ہے۔ شداد کے احترام کر، قرآن میں نام ہے۔ ابو لہب کے احترام کر، قرآن میں نام ہے۔ ابو جہل کے احترام کر، قرآن میں نام ہے۔ عتیبہ کے احترام کر، قرآن میں نام ہے۔ مغیرہ کا احترام کر، قرآن میں نام ہے۔ میں نے کہا نام ہونا کافی نہیں ہے، دیکھنا یہ پڑے گا کہ آیت غضب کی ہے یا آیت رحمت کی ہے۔ ارے میرا علی تو وہ ہے جو محبت میں سوئے تو بنا ناز کا تاج سجتا ہے، اور تم اس والے ہو کہ غار میں اللہ بھی تسلی دے، نبی بھی دے۔ نعرہ حیدری۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ تو جو ہے کہ نہیں، بس آخری جملہ فضائل کا، اور میں آ رہا ہوں ذکر مصائب میں۔ بہت ابو طالب کافر، اسی ابو طالب کی عزت کی قسم کھا کہہ رہا ہوں، آخری جملہ ہے فضائل۔ ابو طالب کافر، سفیان مسلمان، وار مسلمان۔ ابو طالب کافر، سفیان مسلمان، وار مسلمان، میری جان یہ ہے ہاتھ سے شیطان۔ تو جو ہے نعرہ حیدری، تو کبھی نہ زندگی میں ہوگا کامران، کیونکہ تیرا بڑا ہے سفیان اور مروان۔ تو جو ہے نا میری شاعری کی بحر شروع ہو جائے گی، اسے میں مختصر کر رہا ہوں۔ بھائیوں نے کہا، قبلہ آپ کے لیے خصوصی جملہ، ملا سلامت رکھا، بھائیوں نے کہا سفیان نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ دیکھیے شیعہ نے کتنی ترقی کی، انہوں نے کہا عمران نے بھی پڑھ لیا تھا۔ نہیں، یہ بات اب آپ سے ہے، آپ سے، آپ سے، آپ سے، آپ سے۔ عمران نے بھی پڑھ لیا تھا۔ انہوں نے کہا سفیان نے کلمہ پڑھا، شیعوں نے کہا عمران نے پڑھا۔ میں کرامت عباس حیدری ڈنکے کی چوٹ پر رتیاں سیدہ میں 11 اکتوبر 2009 6 بجنے میں 10 منٹ باقی، ہزاروں کے اجتماع گواہ، بھائی سید اختر جمیل کاظمی گواہ، ندیم عباس کاظمی گواہ، نوید عباس گواہ، اور کرامت عباس کا مدعا۔ ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا تھا، جناب عمران نے بھی پڑھ لیا تھا، یہ شیعہ کہہ رہے ہیں نا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ نہ نہیں، جو آپ جملہ سمجھ کے بیٹھے ہیں نا، مجھے اس کی داد چاہیے، نہ بھی فکر چاہیے، پہلے خاموشی سے فیصلہ سن، پھر چاہے کھڑے ہو کر داد اور دعا دے۔ اگر میں نے وہی جملے کہنے تو پھر میرا آنے کا مقصد کیا؟ مولا سلامت، اسپیس کی دنیا سے بھی میری تماسے کی توجہ فرمائی۔ بہت کچھ ابو سفیان نے نہیں پڑھا ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ، میں کرامت عباس کہہ رہا ہوں۔ تو میں ایک ابو طالب کی بات کرتے ہو؟ ابو طالب نے نہیں پڑھا، عبداللہ نے نہیں پڑھا، عبد المطلب نے نہیں پڑھا، ہاشم نے نہیں پڑھا، مناف نے نہیں پڑھا، کسان نے نہیں پڑھا، کلاب نے نہیں، جسے سمجھ آئے وہ نہ بولے، ابو طالب جانے۔ کسان نے نہیں پڑھا، لوی نے نہیں پڑھا، غالب نے نہیں پڑھا،
فاہر نے نہیں پڑھا، مالک نے نہیں پڑھا، عدنان نے نہیں پڑھا، عمل نے نہیں پڑھا، کدار نے نہیں پڑھا، اسماعیل نے نہیں پڑھا، ابراہیم نے نہیں پڑھا، دام تھامنا نیچے آؤ، علی نے نہیں پڑھا، حسن نے نہیں پڑھا، حسین نے نہیں پڑھا، سجاد نے نہیں پڑھا، باقر نے نہیں پڑھا، جعفر نے نہیں پڑھا، کاظم نے نہیں پڑھا، رضا نے نہیں پڑھا، تقی نے نہیں پڑھا، نکی نے نہیں پڑھا، عسکری نے نہیں پڑھا، مادی نے نہیں پڑھا، سینے پھٹ نہ جائے تو کھڑے ہونا ہے. اور جاہل کے بچوں، کلمہ وہ پڑھتا ہے جو کبھی کافر رہا. ہائے 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 ہائے. اچھا میں بنام رسول آپ پہ عدل چھوڑتا ہوں، یہی حق بنتا تھا داد کا. کہتے جی نئی باتیں نہیں ہوتی، وہی خیبر وہی خندق، نئی باتیں ہوں تو کہتے ہیں ہم نے نہیں سنی ہوئی. کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ وہ پڑھتا ہے جو کبھی کافر رہا ہو. میرے پہلے محمد سے لے کے آخری محمد تک یہ سارے کے سارے خود اللہ کا کلمہ ہے. کلمے کو کلمہ پڑھانے والے جاہلوں نہیں اور کیا. لا الہ کیا بولو، کلمہ پڑھو اپنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی جان ولی اللہ. تو یہ محمد نام کس کا ہے؟ میرے نبی کا کلمہ ہے. علی نام کس کا ہے؟ میرے مولا کا علی کلمہ ہے. تو کلمے نے کب کلمہ پڑھا؟ تبھی تو تمہیں پورے رمضان میں قرآن پڑھ کے قرآن کے وارث سمجھ میں نہیں آتے، پھر کہتے ہو شیعوں میں حافظ نہیں ہے. حافظ ہوتے ہیں، اندھے نہیں ہے. تو جو ہے نا، تو جو ہے یہ خود کلمہ ہے. ہو سکتا ہے کسی ذہن میں اب بھی ڈپریشن ہو. ہاں میرے نبی کے منہ سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کلمہ پڑھنا تو نہیں ہے، یہ تصدیق کلمہ ہے. اگر نبی نے اپنی زبان سے بتاتا تو سنت کہاں ہوتی؟ تو جو ہے نا، تو جو ہے ہر امام نے کلمہ ثابت کیا ہے، اس لیے کہ خود کلمہ ہے. اگر نہیں یقین تو چلو، ابھی پروفیسر صاحب، میں اس وقت باہر تھا جب وہ آخری جملے فرما رہے تھے، پروفیسر قبلہ ذوالفقار نقوی صاحب، بہت بڑے مستند عالم دین، وہ جملہ فرما رہے تھے کہ آدم تجھے کس نے حق دیا سجدے کا؟ اسے سجدہ نہ کر جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور تو نے تکبر کیا ہے نا. وہ بڑا خوبصورت جملہ کہہ کے گئے. اور ایک جملہ میں کہتا ہوں، اس لیے کہ شیطان کا معبود تھا، محبوب نہ تھا. ہائے ہائے یا علی یا علی. شیطان کے معبود ہوتے ہیں، محبوب نہیں ہوتے. اور مصطفیٰ اللہ کا محبوب ہے. محبوب رکھنا سنت خدا ہے. توجہ اللہ نے کہا نا. اچھا تمہیں اپنی تقدیس و تسبیح پہ بڑا ناز ہے، پڑھو یہ کلمات. اب بھی خاموش ہو، میں نے وعدہ کیا تھا آخری جملہ نبھا رہا ہوں. پڑھو یہ کلمات. جبریل نے کہا نہیں جانتا، میکائیل نے نہیں، اسرافیل نے نہیں، اسرائیل سب نے وڈرا کیا. آدم تم پڑھو. اب آدم نے کہا یہ محمد ہے، تو محمود ہے. یہ علی ہے، تو اعلیٰ ہے. یہ فاطمہ ہے، آپ فاطر السماوات والارض ہیں. یہ حسن ہے، تو محسن ہے. یہ حسین ہے، تو قدیم الاحسان ہے. تو اللہ نے کہا کلمات کاف لام میم الف تے، 4 مذکر ہیں، 1 مؤنث ہے. پنجے تن میں 4 مذکر ہیں، 1 مؤنث ہے. تو جو خود کلمہ ہے انہوں نے کلمہ کب پڑھا ہے؟ بس مولا آپ کو سلامت. شہزادی کو شام ہو گئی ہے. کیا جملہ کہا میں نے؟ جی مولا کا شبیہ ذوالجناب برآمد کروائے گا میرا بھائی عقیل محسن. شام ہو گئی ہے. رجوع سادات ایک جگہ جھنگ کے ساتھ وہاں مجلس پڑھنے کا اتفاق ہوا. میں نے لفظ شام کہا. ایک بزرگ سید کھڑا ہوا، کہتا ہے مولانا اب شام نہ کہنا. میں نے کہا قبلہ میں نے گستاخی کی ہے. کہا جب 2 نام سیدوں کے سامنے آتے ہیں نا تو ہم مر جاتے ہیں. میں نے کہا شاہ جی کون کون سا؟ کہا ایک نام زینب، ایک بازار. بچ گیا اللہ کا کلمہ، نہیں بچی ابو طالب کی بیٹیوں کی سروں کی چادریں. اب جو تھکا ہوا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. اور میری بیٹیوں، میری بہنوں، آپ کا بھائی گلے میں کپڑا ڈال کر کرامت عباس حیدری آپ کو عرض کر رہا ہے جب بھی مجلسوں میں آؤ چادر کے بغیر نہ آیا کرو. جب بھی گھروں سے باہر نکلو چادر کے بغیر نہ نکلا کرو.
इस पर्दे की अहमियत पूछनी है तो किसी मौलवी से नहीं, उससे पूछ जिसका सर घोड़े की गर्दन में गया है। जज़ाकल्लाह। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है। रोना रुलाना फन नहीं है। जी बिस्मिल्लाह। पाक बीबी आपको से बुजुर्ग सैयद हाथ खड़ा करके चीखे मार कर बोला, 7 करोड़ का मजमा बिठा दो। बड़े से बड़ा जो फनकार खतीब और जाकिर कहता है मैं बहुत रुलाता हूं, 7 करोड़ का मजमा बिठा दो, शर्त उसका शिया ना होना है। एक बंदे को रुला दे, मैं जिंदगी लिख के दे दूंगा। जिन्हें तुम रुलाते हो ये फन नहीं है, ये उस बहन की दुआ का नतीजा है जो शाम को हाथ बांधकर हुसैन की लाश से गुजर गई। और एक जुमला कहती गई, हुसैन इसने मुझे रोने नहीं दिया। शिया को समझो, शिया को समझो मुसलमानों, हमें बद्दुआ नहीं है, हमें उस बहन की दुआ है। जब चकवाल में ब्लास्टिंग हुई थी सरपाक मोहल्ला में, मैंने मजलिस के लिए हाजिर होना था। वहां एक सैयद जादी जिसका नाम था फातिमा, 2 या 3 मिनट बस, लंबी बहस, आंसू आ गए, मेरा मकसद मुकम्मल हो गया। न मैं अदाकार हूं, न मैंने इस मुकाबले में आना, यह अखाड़ा नहीं है, यह अकीदे का कुरान है मिंबर, यहां पर अकीदों से आया करो। सैयद जादी का नाम है फातिमा, एक बेटे का नाम महदी, एक बेटे का नाम अब्बास। दोनों अलम थाम के मेन दरवाजे पे खड़े थे। जब खुद को शबला अवल आया, दोनों ने थामा, दोनों के सर उड़ गए। मां के सामने बच्चों के लाशें आए, तुम्हारी मर्जी है। मां के सामने बच्चों के लाशें आए, मां से कहा ये तेरे बच्चे हैं, उसने कहा उठा के ले जाओ, ये मेरे नहीं है। कहा इनसे नाराज हो, कहा नहीं। कहा फिर रोती क्यों नहीं? कहा मैं आई अकबर का मातम कर रहे हूं, रो अपने बेटे को लू। ये मेरे आंसू इसलिए नहीं है कि मेरे बेटे मर गए, ये आंसू इसलिए है कि काश मेरे 100 बेटे होते, उनके सर उड़ जाते, लेकिन शाम गरीबा को शिमर हुसैन की 4 साल की बेटी के मुंह पर तमाचा ना मारता। बिस्मिल्लाह। पाक बीबी आपको सलामत रखे। हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरा बुजुर्ग, तू सुन के बर्दाश्त नहीं कर रहा। चलो छोड़ता हूं सारा मसाइल, एक सवाल करता हूं रतिया सईदा में, एक नफसियाती सवाल है। ये रास्ता बना हुआ है ना, ये रास्ता बना हुआ है। आप हजारों की तादाद में बैठो, मेरी जहां तक निगाह जा रही है माशाल्लाह सामे सामे है, बाहर गलियों तक मोमिन खड़े हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई तो रो लेना, ना आया तो मेरा मुकद्दर। अभी इस दरवाजे से एक बच्ची आए जिसकी उम्र 4 बरस हो। अब देखता हूं जिसका पत्थर का दिल नहीं है। अभी इस दरवाजे से एक बच्ची आए जिसकी उम्र हो 4 बरस, न पता हो शिया है, न पता हो सुन्नी है, न पता हो देवबंदी है, यह भी न पता हो कि मुसलमान है। वो बच्ची आए, मुझे हटाए और इस माइक पर खड़े होकर एक बात कहे, तो वहां रतिया चौक में किसी ने मेरे बाप को कत्ल कर दिया है। अल्लाह जाने थके बैठे हो तो मैं क्या करूं, किसी ने मेरे बाप को कत्ल कर दिया है। इसी मजमे से कोई जवान खड़ा होकर कहेगा मेरी बहन चाहती क्या हो? कहा मैं कुछ नहीं चाहती। कोई गैरतमंद है जो मुझे 2 गज चादर दे दे, मेरा सर नंगा है और रतिया सईदा के हर घर से वो एक चादर गिरेगी और रो रो के कहेगा गम ना कर, और तू हमारी बेटी है। अब भी कहते हैं शिया रोते क्यों है? और मुझे अली की इज्जत की कसम, और करबला से लेके शाम तक और 36 शहर और 72 वोट, 144 गली और दिन में 9 मरतबा सकीना ने रो के कहा और मुझे चादर दो और मैं ज़हरा की पोती हूं। बिस्मिल्लाह, वो आखिरी जुमले और मुझे इजाजत दे दीजिए। जो बाबे साथ और शाम देख के आया हाथ खड़ा करो, जो बाजार शाम देख के आया। अच्छा आप सैयद है भाई? हाँ सैयद भी है,
शाम भी देख कर आया। आपको बीबी ज़ैनब की चादर की कसम, इन हजारों मोमिनीन को बताएं कि बाब साद से दरबार यजीद कितने कदम। जी 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 ये चीखें बता रही है, पकड़ लो मेरे बुजुर्ग को, अल्लाह इसे सलामत रखे। मैं कहूँगा बाबा जान अल्लाह आपकी बेटी को सलामत रखे। आज दुआ करो रदिया सईदा में, और अल्लाह करे और किसी बेटी के सामने और उसका बाप कत्ल ना हो, और अगर कत्ल करने वाला हो और तो कोई बेगैरत ना हो। और मुझे रब्बे जलील की कसम, और करबला की शाम में सकीना को इतने तमाचे लगे हैं कि फरात की तरह भाग के कहती है और चचा पास जल्दी आ, और बेटी यतीम हो गई। आखिरी जुमला बिस्मिल्लाह, मेरे हिस्से का मसाइब हो गया। जी 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 मेरे बस होगी मजलिस। बाबे साहब सैयदजादा कह रहा 30 कदम, ज्यादा से ज्यादा लगा लो 50 होंगे, और ज्यादा लगा लो 100 कदम होंगे। मुझे मोहम्मद की पाक बेटी के जख्मी पहलू की कसम, अब तू रोए ना रोए तेरा मुकद्दर है, किसी मुज्तहिद से तस्दीक करवा लेना। इस 30 कदम के फासले पर मोहम्मद की बेटियों ने 15 अज़ानें सुनी है। आपकी मर्जी है, हमारा लगा कुछ नहीं, ज़हरा बीबी का बचा कुछ नहीं। अच्छा एक आखिरी गुजारिश है, जितने सैयद बैठे हो हाथ खड़े करो। अल्लाह अकबर। मैं भी कह रहा हूं ये रिकत क्यों है, इसलिए कि ज्यादा सुफे मातम के बारिश बैठे हैं। सैयदों मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी कनीज का बेटा हूं, लेकिन मुझे माफ कर देना। इमाम ज़माना कहते हैं हमारे मसाइब पे पर्दा ना डालो। जब बाबे साद पर मोहम्मद की बेटी पहुंची है, ये वही ज़ैनब है जिसका एक बाल देखकर सूरज को ग्रहण लग गया था। किसी मलऊना ने पहला पत्थर मारा, बीबी ज़ैनब की पेशानी पे लगा। अब्बास के सर ने परवाज की, अब तेरी मर्जी है। अब्बास के सर ने परवाज की, वहां आया जहां रुकैया थी, रोक के कहता है रुकैया अब वफा का टाइम है, और ऐलान कर ये मोहम्मद की बेटियां हैं और जिसे पत्थर मारने हैं और मुझे मारो, और मैं अली की बेटी हूं। पकड़ मेरे जवान को, पकड़ लो अली का वास्ता, और पकड़ मेरे भाई को पकड़ लो। हर आंख रो रही है, हर आंख अश्कबार है। यह है बीबी का मौसा। अच्छा अल्लाह तुझे सलामत रखे। मेरी दुआ है मौला करामत अब्बास को जब भी मौत दे, बीबी ज़ैनब के मसाइब पढ़ते हुए देना। मैं गलत पढ़ूं, बीबी शिफात ना करे। अब कोई सन के बर्दाश्त करे, घर जाकर 2 रकत नमाज पढ़कर मुसल्ले पर अपने गुनाहों की माफी मांगे। ज़ैद बिन अरकम ने, अब करो तैयारी, मैं नहीं पढ़ना चाहता था मसाइब, हम भी इंसान हैं, हम जाकिर भी तुम में से, हमारे भी कोई पत्थर के कलेजे नहीं होते। ज़ैद बिन अरकम ने देखा सारे सर नेज़े पर है, जब देखा जो अली की शक्ल वाला है उसका सर घोड़े की गर्दन में है। अब तेरी मर्जी है, जो गाजी का अलम उठाते हो, जो अब्बास के मुरीद हो। ज़ैद बिन अरकम सज्जाद के पास आया, हाथ चूम के कहता है ऐ मोहम्मद के मोहम्मद बेटे, सारे सर नेज़े पर हैं, गाजी का सर घोड़े की गर्दन पे क्यों है? सज्जाद कहते हैं न खुद रो न मुझे रुला। आज चचा अब्बास से पूछते हैं, आकर कहते हैं चचा ज़ैद साहबी रसूल है, पूछता है तू घोड़े की गर्दन में क्यों है? और अब्बास के लब हिले, कहा मैंने तो 70 मरतबा इन्होंने नेज़े पे सवार किया है, लेकिन मैं सवार नहीं होता। कहा क्यों? कहा कैसे हूं? जब ये मुझे नेज़े की अनी पे बुलंद करते थे, और मुझे कभी ज़ैनब का सर नजर आता, और मुझे कभी सकीना का सर नजर आता, और तू मातम कर न कर, और तेरी बेटी के जो सर पे चादर है और
اور یہ عباس کی بہن کا صدقہ ہے، اور جو تمہاری بیٹیاں گھروں میں ہیں، اور یہ زینب کا بازار میں اور چلنے کا معاوضہ ہے، اور مجھے علی کی عزت کی قسم، اور 70,000 اور بے غیرتوں کے ہجوم میں، اور زینب ایسے چلی جیسے قرآن کی آیت چلتی ہے، اور کسی عورت نے دھکا مارا اور زینب گری، اٹھ کے کہتی ہے واہ حجابہ، اور چچا بھائی عباس، اور پتا، اور اللہ راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ تھک گئے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں جی۔ آخری جملہ ہے، بیویاں پہنچی دربار کے اندر، حسین کی بہن کے مسائب شیعہ سنی دیوبندی بن کے سمجھ نہیں آتے، کربلا غیرت مندوں کو سمجھ آتی ہے۔ جن کی بیٹیاں ہیں ان کو پتہ ہے کربلا کیا ہے، جن کی چھوٹی بہنیں ہیں ان کو پتہ ہے کربلا کیا ہے۔ سندھ کا معروف جرگہ جو تم نے اپنے اخباروں میں پڑھا، جاگوانی خاندان اور رند خاندان کی دشمنی میں 15 بیٹے اس کے مارے گئے، 15 بیٹے اس کے مارے گئے۔ دعوت غم دے اس آنکھ کو جو صبح سے نہیں روئی، گھروں تک یا حسین کہتا نہ جائے۔ میں نے بی بی زینب سے مصائب کی بھیک نہیں ماری، رنگ امیزی کرنے والے پہ خدا کی لعنت۔ ایک دن سویا جاگوان، احساس ندامت ہوا کہ قتل کرنا کوئی اچھی بات نہیں، کہتا میں جلد کر دشمن سے معافی مانگ لوں گا۔ کسی نے کہا کیسے جائے گا، تو نے اس کے 16 بیٹے مارے ہیں، دولت مند وہ بھی ہے، دولت مند تو بھی ہے، کیا لے کے جائے گا؟ کہتا میں وہ چیز لے کے جاؤں گا جتنا بھی ظالم ہوا میری معافی کو مان لے گا۔ کہتا کرنا کیا ہے؟ اس کی پجاروں تیار ہوئی، گن مین اٹھے، اس نے کہا میرے ساتھ کوئی نہ آئے۔ وہ اندر گیا، اندر سے 4 سال کی پوتی کو نکالا، اس کے سر پہ قرآن رکھا اور بھرے جرگے میں لے آیا۔ کہتا ہے میری بیٹی تیرے پاس آئی ہے۔ وہ خاندانی جرگے والا رو کے کہتا ہے میں نے تجھے 16 بیٹوں کے قتل معاف کیے، اپنی بیٹی کو واپس لے جا، اور چاہے یہ چھوٹی ہے تو بیٹی نہ۔ اور یہاں سارے مرد کھڑے ہیں، اونی میں ایک شیعہ ملنگ کھڑا تھا، اس نے کہا جاگوانی زمین پہ بیٹھ، جاگوانی زمین پہ بیٹھا، کہا غیرت کر، اور ایک بلوچ کی بیٹی آئی ہے اور تو نے 16 خون معاف کر دیے، اور محمد کی بیٹی 18 گھنٹے کھڑی رہی ہے اور کسی نے نہیں کہا اور بیٹھ جا، اور فاطمہ تھک گئی ہوگی۔ یہی حق ہے، یہی حق ہے غریبوں کو رونے کا، یہی حق ہے شریفوں کو رونے کا۔ لو اب تک جس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، ادھر بھی غازی پاک کا علم ہے، ادھر بھی میرے شہنشاہ کا علم ہے۔ ایک وظیفہ میں دس دیتا ہوں، وہ کر لینا، دعائیں قبول نہ ہو تو علی کا ذاکر نہ کہنا، رو یہاں لینا، وظیفہ رات کو کرنا، جب تہجد کا وقت ہو اس وقت جائے نماز بچھانا، کوئی روئے نہ روئے، میں اپنی تبلیغ کر کے چلا جاؤں گا۔ میں نے بی بی کو چہرہ دکھانا ہے جس نے یہ مجھے منبر عطا کیا۔ نماز تہجد مصلی بچھا لینا، نماز پڑھنے کے بعد تصور کر لینا کہ اس طرف بی بی زینب کا روزہ ہے، سر کو جھکا لینا، آنکھیں کھولنی نہیں ہے، آنکھیں بند کر لینا، سر جھکا کر ایک جملہ کہنا، اے اونو محمد کی پاکیزہ ماں، تجھے اس وقت کا واسطہ جب 750 کرسی نشینوں میں تو نے بھائی کی پہلی مجلس پڑھی تھی، میری یہ دعا قبول کر، دعا قبول نہ ہو مجھے حسین کا ذاکر نہ کہنا۔ جب شام کے اندر داخلہ ہوا، یزید ملعون کہتا ہے آخری جملہ، ان میں سے وہ بی بی کون سی ہے، نام نہیں لوں گا، جس کا نام حسین سے زیادہ آتا ہے؟ شمر کہتا ہے وہ جو سفید بالوں والی بڑھیا ہے۔ ادب سے بیٹھا کرو، یہ مجلس لاوارث نہیں ہے، میں خاموش ہوں کسی حکمت میں، تھکا نہیں ہوں۔ جب تمہارے پہلو سے چیخ نکلے نا تو ادب سے بیٹھ جایا کرو، تمہیں نہیں پتا کون آیا ہوتا ہے۔ وہ آتا ہے جس کے ہاتھوں میں آج بھی ہتھکڑیاں ہیں، جس کے گلے میں آج بھی توق ہے۔ جب ماؤں بہنوں سے چیخ کی آواز آتی ہے نا، اس وقت سکینہ سجاد کا کاندھا ہلا کے کہتی ہیں بھیا اگر کربلا میں یہ ہوتے مجھے تماچے لگتے، اگر کربلا میں یہ ہوتے قاسم کے ٹکڑے ہوتے، اگر کربلا میں یہ ہوتے میری پھوپھیوں کی چادریں اترتی۔ کہتے وہ جو سفید بالوں والی کھڑی ہے، میرا بچہ سید، اس کے
قادیانہ لے کے آگے بڑھا. فضا نے رو کے کہا علی کی بیٹی اجازت ہے میں بولوں؟ ہائے 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 کر تیاری. جس کے سینے میں درد ہوتا ہے ماتم نہ کرے, جس کا کوئی زینب سے رشتہ ہے وہ ماتم کرے. ہاں میں بول. بی بی نے سامنے دیکھا کرسی نشین بیٹھے ہیں. لگتا ہے نا کوئی جنازہ پڑا ہے. اگر یہ مجلس لاوارث ہیں تو یہ جنازہ کیوں ہے؟ اور لوگوں کو سال کے بعد ماں یاد نہیں رہتی. اور یہ حسین کے بیٹے کا معجزہ ہے کہ 1400 سال پہلے جو اکبر گرا اسے دیکھا نہیں ہے, اور میرا جوان اٹھ کے ماتم کرتا ہے. علی کی عزت کی قسم فضا نے دیکھ کر کہا کوئی حبشی ہے؟ شام کا وقت ذہن میں رکھنا. ایک بوڑھا حبشی آگے آیا, کہا میں حبشی ہوں. حبشیوں سے کیا کام ہے؟ کہا تمہارا بادشاہ کون ہے؟ خاموشی نہیں ہے, اس لیے آہستہ پڑھ رہا ہوں تاکہ تم سن سکو. کاش بوس. کہا زندہ ہے مر گیا؟ کہاں مر گئے. اب کون بادشاہ ہے؟ کہا اس کی بیٹی تھی میمونہ. کہتی مر گئی ہے؟ کہتا نہ ایسا نہ کہے, وہ محمد کوئی مدینے کا سردار ہے, اس کی غلامی میں چلی گئی ہے, لیکن وہ اتنا لجپال ہے وہ اسے بیٹی کہتا ہے, علی اسے بہن کہتا ہے, فاطمہ اسے بہن کہتی ہے, حسین اسے ماں کہتا ہے. ایک مرتبہ بی بی نے پریشان بال اٹھائے اور دیکھ کے کہا حبشی اگر وہ تیری ملکہ اس دربار میں ہو. حبشی نے اب غیرت مندہ سننا جملہ, حبشی نے تلوار نکالی. کہا تیرے بال سفید نہ ہوتے نا تو میں تیرا سر کاٹ دیتا. کہا شرابی کا دربار. اللہ جانے کیا سن رہے ہو. کہا شرابی کے دربار, اور کہا ہماری شہزادی. ایک مرتبہ فضا نے منہ پہ ماتم کر کے کہا حبشی تلوار نیچے رکھ, آنکھیں جھکا, میں اکیلی نہیں میرے ساتھ زہرا ہے. زہرا کی بیٹی زہرا ہے. حبشی کہتا ہے یقیناً تو نے پھر بے وفائی کی ہوگی. کہا نہیں, جس کے 18 بھائی تھے وہ بہن آئی ہے. ازادر نے مظلوم کربلا لو میں کپڑے میں آخر کپڑا گلے میں ڈال کر یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں میرے مولا حسین آج تیرے دربار سے کوئی خالی نہ جائے. کوئی رو رہا ہے تو, کوئی نہیں رو رہا تو, سب کی دعائیں قبول کرنا. مگر یہ جو جملہ برداشت کر گیا نا, پہاڑ کے ساتھ اپنا کلیجہ تول لے. کلیجہ بڑا ہوگا پہاڑ چھوٹا ہوگا. جب یہ کہا نا 700 حبشیوں کی تلواریں نکلی. یزید ڈرا, حبشی آگے بڑھے اور بڑھ کے کہتے یزید پورے دربار کو پردہ کرا. تمہاری مرضی ہے. میں نے کہا تھا اگر سمجھ گئے ہو تو باتیں کرو. پورے دربار کو پردہ کرا, اپنے سپاہیوں کے منہ طرف کرا ورنہ ہم سب کو کاٹ دیں گے. کہا ہوا کیا؟ کہ تجھے نہیں پتا دربار تیرا ہے, شہزادی ہماری کھڑی ہے. ارے یہ کہنا تھا عورت یا سیدوں کے سیدوں اور پر سالوں, اور مجھے علی کی عزت کی قسم, اور جس میں منہ پہ آتا ہے وہ منہ پہ باتیں کرے, جو سینے پہ کرتا ہے سینے پہ کرے. زینب کے دونوں گھٹنے زمین پہ لگے, بیٹھ کر بی بی نے کھینچے, کھینچ کے کہا بابا علی اور تیری فضا کے وارث آ گئے, اور نانا محمد اور تیری فضا کے وارث آ گئے. اور لوگوں اور ہمارا تماشا نہ دیکھو, اور میں محمد کی بیٹی ہوں, اور میں اس کی بیٹی ہوں, اور جس کا رات کو جنازہ اٹھا تھا اور ایک محافظ ہے کہتا ہے یہ دربار میں علی کہاں سے آ گیا. اور حبشی کہتا ہے شکر کر, اور تیری آنکھیں نہیں ہے اور دربار میں علی نہیں کی بیٹی ہے. کہتا مجھے ایک بات کر رہی ہے. ابھی بھی زینب کے قریب آ کر اندر زمین پہ ہاتھ رکھے رو کے کہتے زینب تو جو دربار میں کھڑی ہے بتا تیرا عباس کہاں ہے. بی بی نے کہا عباس مارا گیا, اور حسن مارا گیا, اور حسین مارا گیا. ہائے سگیرہ عائشہ